السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری۔ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، لیکن نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں وہ لیتے تھے جو ان کی اپنی مراد تھی۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمیں کہے کہ یہ میرا نبی ہے، یا اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے وہ ہمیں آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سونے چاندی کے پہاڑ اور محلات بنا دے، اللہ تعالیٰ اس مکے کے پہاڑوں کو پیچھے کر کے یہاں پر نہریں چلا دے۔ جو ان کے منہ میں آتا، جو کوئی ان کو واہیات قسم کا خیال دل میں آتا، اس کو کہتے ہیں یہ لے کر آپ پھر مانیں، یہ لے کر آپ پھر مانیں۔ یہاں پر دو باتوں کی وضاحت۔ نمبر ایک، نہ ماننے والا بندہ ہمیشہ ایسی شرطیں لگاتا ہے جو نہ ہو سکے، یعنی اللہ کر تو سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل، لیکن اللہ کا امتحان کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی منہ مانگی نشانی دے کر اس کو منوائے، پھر امتحان تو نہ ہو۔ اور ایمان بالغیب کہتے بھی کسے ہیں؟ ایمان بالغیب ہوتا بھی وہ ہے کہ جب آپ بن دیکھے مانے، جب آپ نے دیکھ لیا اور آپ کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، تو یہ ایمان بالغیب تو نہ ہو۔ اسی لیے مرتے وقت جب کوئی توبہ کرتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کا ایمان بالغیب نہیں رہتا، اس وقت وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو۔ یہ منہ مانگی نشانی کہتے تھے کہ فلاں نشانی فلاں نشانی، حالانکہ اللہ دے سکتا ہے، اللہ نے نہیں دی، کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ جتنی کی نشانیاں دے دی ہیں ماننے والے کے لیے کافی ہیں، اور نہ ماننے والے بندے کے لیے مزید بھی آ جائیں تو وہ کہیں گے نہیں۔ دیکھیں، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے آگے سے دیکھ کر کیا کہا؟ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اسی طرح باقی نشانیاں بھی جب آ جائیں گی تو نہ ماننے والے نہیں مانیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کئی لوگ ایک سنت پر عمل نہیں کرتے، ایک حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ ان کو حدیث دکھاؤ، دیکھیں گے یار اس پہ یہ شرط ہونی چاہیے، اس پہ یہ ہونی چاہیے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ شرطیں پوری بھی ہو جائیں گی وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک معیار حدیث نہیں ہے، ان کے نزدیک معیار باپ دادے کا طریقہ ہے، اور وہ مذہب ہے، اور وہ زنجیریں ہیں جن کے اندر وہ جکڑے ہوئے، اور وہ تقلید ہے کہ جس کے اندر وہ پروان چڑھے، وہ کسی بھی صورت کے اندر اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری بات وہ بھی ہمارے سے تعلق رکھتی ہے، اللہ نے نشانیاں تو دی تھی، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو نشانیاں نہیں کہتے تھے۔ یہ بھی ایک باطل پرست لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جتنی کی مقدار اللہ نے دی ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ مثلا کئی لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کو نہ ماننے والا تو کافر ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح وہ کہتے ہیں، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کہتا ہے۔ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائی آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تم نہیں مانتے۔ کیوں؟ جس طرح وہ منوانا چاہتے ہیں نا اس طرح ہم نہیں مانتے، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کہتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کے منکر ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اماموں سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے وہ ہمارے محسنین ہیں، ان کے ہمارے اوپر بہت سے احسانات ہیں کہ انہوں نے دین محنت کر کے جستجو کر کے لکھا، اکٹھا کیا، ہم تک انہی کے واسطوں سے پہنچا، ہم مانتے ہیں۔
لیکن ہمارے دوست ہمیں اس لیے یہ تانا دیتے ہیں کہ جس طرح وہ منوانا چاہتے ہیں نا اس طرح ہم نہیں مانتے. یہ ہر باطل پرست کی نشانی ہے کہ جو معیار ہوتا ہے نا وہ اس کو ناکافی سمجھتا ہے. ہم انبیاء کو معیار پر مانتے جو اللہ نے مقرر کیا، ہم اماموں کو اس معیار پر مانتے جو اللہ نے مقرر کیا، لیکن ان لوگوں کے لیے وہ معیار ناکافی ہے. وہ کہتے ہیں اس معیار پہ مانو جو ہم نے طے کیا. یہی ہمارا اور ان کے درمیان حد فاصل ہے. تو یہ اللہ کی نشانیوں کو تو نشانیاں سمجھتے ہی نہیں تھے. کہتے تھے کوئی نشانی لے کر آ. نشانی سے مراد اس طرح جس طرح یہ کہیں. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ. آپ ان سے کہہ دو اللہ اس بات پہ قدرت تو رکھتا ہے کہ وہ نشانی اتارے. جو تم منہ مانگتے ہو نا وہ دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر وہ دیتا کیوں نہیں؟ اس میں اس کی ایک حکمت ہے. وہ حکمت وہی جو آپ کو بتا دی. ایک تو اللہ کہتا ہے ایمان بھی لگایا بھی لے کر آؤ، اللہ کی بات ہونے کی وجہ سے اس کو تسلیم کرو، لیکن وہ یہ نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نشانی نہیں دیتا. اور دوسری بات کہ اللہ کی اس میں حکمت بھی یہ ہے کہ جب وہ کسی کو منہ مانگی نشانی دیتا ہے اور وہ تب بھی نہ مانے پھر وہ عذاب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ چلو عذاب نہ آئے. اللہ کی اس میں حکمت ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن ان میں سے اکثر کو تو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن تاخیر کرنے میں اس کی حکمت ہے، موقع دینے میں، معاف کرنے میں اس کی حکمت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.